صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تکرت میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئیں۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی۔ محلے کے نوعمر بچے صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکرت میں اپنا ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے یہ چچا یوں تو استاد تھے، لیکن تاریخ عراق پر کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کی مصنفہ پیبی مار کہتی ہیں کہ ان کا ماضی خاصا دلچسپ تھا۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جگیرداروں کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ سن 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کا خاتمے کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی باس پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمو حسن الباباکر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ، لیکن مورخ کہتے ہیں کہ احمو حسن باکر کے لیے وہ خاصے مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ سن 1968 میں باس پارٹی اقتدار میں آئی اور احمو حسن الباکر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدر صدام حسین اسی دور میں احمو حسن کے دست راست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کرا دیا گیا۔ صدر باکر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور سکول بننے لگے، لیکن صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور سن 1979 میں انہوں نے اپنے محسن احمو الباکر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود صدر بن گئے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کی انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام نے کونسل کے اراکین کو ایک اجلاس طلب کیا۔ اس میں صدام حسین اسٹیج پر بیٹھے سگار پیتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست بآواز بلند پڑی جاتی ہے اور جنہیں باری باری اجلاس میں باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء جذباتی انداز میں بآواز بلند صدر صدام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد باس پارٹی کی حکومت صدر صدام کی شخصیت حاوی ہوتی گئی اور جیسا کہ مورخ پی بی مار نشاندہی کرتی ہیں، اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدامزم کا تھا۔ آنے والے دنوں میں صدام کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے اور وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھنے لگے۔ ان کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں مورخ کہتے ہیں، صدر صدام کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب کہ فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران پر پیش قدمی کی۔ صدر صدام کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجے میں عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ صدر صدام نے ہمسایہ ملک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کو توقع تھی کہ بڑی مذہبی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا ہے، ہتھیار اور وسائل فراہم کیے، اب اگر ان کی کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گی۔ لیکن حالات بدل چکے تھے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت ضروری تھی، اور اسی لیے امریکی قیادت نے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ تاہم معاملہ اس پر ختم نہیں ہوا۔ امریکی مسلسل اس بات پر مصر رہے کہ عراق کے پاس وسیع
تباہی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کا معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تائید بھی نہیں کی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا اور اس وقت عراق پر امریکی گٹھ جوڑ کا قبضہ ہے۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو، اودے اور قصے کو، عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ عراق کے صدر صدام حسین نے امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ سے بچنے کے لیے وہ جلا وطنی اختیار نہیں کریں گے۔ صدام حسین کے نجی محافظ محمد ابراہیم نے امریکی افواج کو صدام حسین کی پناہ گاہ کا پتہ دے کر انہیں $25 ملین میں فروخت کر دیا تھا۔ الیوم الصبا جریدے نے اپنی رپورٹ کا عنوان عراقی غدار نے صدام حسین کو $25 ملین میں بیچ دیا قائم کر کے مفصل رپورٹ جاری کی۔ اس میں بتایا گیا کہ محمد ابراہیم ہی نے امریکی افواج کو اس زرعی فارم کا پتہ بتایا تھا جہاں صدام حسین روپوش ہوئے تھے۔ امریکی فوج کے ترجمان سمیر نے بتایا کہ رات 1 بجے امریکی ابراہیم کو ہمارے پاس لائے، اس نے ہمیں صدام حسین کی پناہ گاہ کا نقشہ دکھایا۔ امریکی فوجی افسر جیمز ہیکی کا کہنا ہے کہ میرے ایک فوجی دوست نے بتایا کہ اس کا خیال ہے کہ صدر صدام الدور میں موجود ہیں۔ یہ صلاح الدین صوبے کا ایک شہر ہے اور دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ ابراہیم انہیں زرعی فارم لے گیا، وہاں اس نے زرعی فارم کے مالک کیس نامک سے ڈانٹ ڈپٹ کر صدام کی پناہ گاہ دریافت کرنے کی کوشش کی، تاہم اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس پر ابراہیم نے ایک جگہ پڑی ہوئی چٹائی پر پیر مار کر کہا کہ یہیں صدام حسین چھپا ہوا ہے۔ چٹائی ہٹائی گئی تو وہاں ایک گھڑا تھا جہاں صدام حسین چھپا ہوا تھا۔ داستان ٹی وی آفیشیل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔